باشد کے گلے چاروں کا انی میگونا لائن سرا امرداری کا نہ گئے تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد خان آئی اگوں گا پڑپ کھانے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے اکثر و بیشتر کراچی کی صورتحال پر ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ کراچی کیوں جلتا ہے, کراچی کیوں جل رہا ہے. اب 2-3 دن سے یہی صورتحال پھر سامنے آ گئی ہے. 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں مارے گئے. اس تمام صورتحال کو کیوں کر قابو میں نہیں لایا جاتا یا ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ شہر کب تک جلتا رہے گا؟ دیکھیے, یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ یہ آگ کب بجھے گی. جی مگر ایک بات بہت واضح ہے کہ جو حکومت ہے ہماری, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, جی اس نے اب تک وہ حقیقی اقدامات نہیں کیے ہیں کہ شہر میں امن قائم ہو سکے. کیونکہ وہ حقیقی اقدامات نہیں کیے, اور اقدام ایک ہی ہے کہ قانون کو بلا تفریق پورے شہر میں نافذ کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں. کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کا, اس لیے یہ شہر چل رہا ہے. کب تک چلے گا اس کے بارے میں ڈاکٹر توصیف احمد, ہمیں ایسے لگتا ہے یا کہ دکھائی دے رہے گویا جو قانون ہے جس کی بلا تفریق کارروائی کی بات کی جاتی ہے وہ سیاسی مفادات کے تابع ہے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سیاسی مفادات کے تابع ہے, وہ مختلف جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تابع ہے, جس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو پچھلے 3 سال میں کوئی حقیقی آپریشن ہی نہیں ہوا ہے. کیونکہ حقیقی آپریشن نہیں ہوا ہے اس لیے اس کی مختلف جہتیں میں نظر آتی ہیں. کبھی مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی لسانی ہوتے ہیں, کبھی سیاسی ہوتے ہیں. یہ جو جھگڑا پچھلے 4 دن سے ہے یہ گینگ بار کا جھگڑا بھی ہے, لسانی جھگڑا بھی ہے, اور اس کی ایک شکل سیاسی جھگڑے کی شکل میں نظر آئی ہے. اس سے پورا شہر ٹیررائز ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں, اب پولیس آپریشن کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشن ہوگا جس طرح ماضی میں ہوا ہے؟ دیکھیے, یہ دعوے وزیر داخلہ بار بار کرتے ہیں, سندھ کے وزیر داخلہ بھی اور وفاقی وزیر داخلہ بھی. پرابلم یہ ہے کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بااختیار نہیں ہے. جب تک سندھ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بااختیار نہیں ہوگا, پولیس اس کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگی, تو یہ سارے دعوے بے معنی ہوں. تو کیا ڈاکٹر صاحب آخری حل یہی فوجی آپریشن ہے کراچی؟ نہیں, فوجی آپریشن کسی صورت میں حل نہیں. فوجی تو اس سارے تضادات کا شکار ہے. سویلین گورنمنٹ اگر قانون کا نفاذ کرے اور چیف ایگزیکٹو مکمل اختیارات کے ساتھ کارروائی کرے, جیسا کہ بے نظیر کے دوسرے دور میں ہوا تھا, وہی پائیدار حل ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے اب بھی یہی ہو رہا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, لسانی معاملات ہیں, مختلف گروپس مختلف قوموں کے جو لوگ ہیں وہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں یہ کبھی واضح نہیں کرتے ہیں کہ کس بات پر کس مقصد کے تحت یہ لوگوں کو مروا رہی ہیں. وہ واضح نہیں کرتی, مگر اب تو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا عسکری ونگ موجود ہے, اور یہ عسکری ونگ اپنی سیاسی جماعت کی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرتا ہے, اور یہی ٹارگیٹ کلنگ اور قتل و غارت کی وجہ بنتا ہے. تو ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں پھر بات وہیں آتی ہے کہ پولیس کو قانون نافذ کرنا چاہیے اور ایک بااختیار چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے جو سختی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا محاذہ کرے, اس کے علاوہ کوئی دوسری. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ تشدد یا ٹارچر ہے اس کی نجکاری یا اس کی پولیٹیکلائزیشن ہو گئی ہے؟ 100% ہو گئی ہے, اور یہ لوگوں کو جو لوگ تشدد کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر تشدد کے بعد نیا تشدد ہوتا ہے. تشدد ختم نہیں کرتا تشدد کو, بلکہ تشدد سے تشدد پروان چڑھتا ہے, خواہ وہ سیاسی بنیاد پہ ہو, خواہ وہ لسانی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہو. تو اصل میں تشدد کا خاتمہ, اور جو لوگ تشدد کرتے ہیں انہیں عوام میں تنہا کرنا, یا عوام کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق آپ کی کمیونٹی سے کیوں نہ ہو, آپ کے مذہب سے کیوں نہ ہو, آپ کے لسانی گروپ سے کیوں نہ ہو, آپ ان کو تنہا نہیں کریں گے, ان کی مذمت نہیں کریں گے, تو یہ تشدد بڑھتا جائے گا. جب سارے لوگ اپنے ہی گروہ کی مذمت کریں گے اور انہیں تنہا کریں گے, اس کے بعد وہ کمزوری کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. گلے چاروں کا ماں کراچی سرا مراگش کا نہ گئے کہ کراچی تا دو سے روز پیش واقعات اما وعدہ بندات بتا کہ پنچ بلوچ ورنا شہر مختلف اندو دمگانچی چست کنک بتگا تا کامران ثاقب شاہنواز وہ آئین بوری بند لاش دیمات کگاتا
آئنے فوٹیجانے کے ما پیکیجی بنینتا شمارا پیش دار گئیں کہ گو بلوچاں اروادا ای ٹارگٹ کلنگا چھے بھی بے سیاسی مقصدہ کہ آئنے سیاسی لوٹ اچ نیستیں نہ سیاسی مقصد ہستیں بلے ورنہ مدام ٹارگٹ کنک بنتے ہمیں بابتا شما میں مراگش میانا ہمارا فون کالم کت کنے کہ شما ای جاورالا چھے پیم چار گئے کہ مروچی ترسو بیم میں آما چاند درو مردم شنواز تر لاتے چیز دیمات کا کب کھنے گیا تھا کہ زمین نے ڈاکٹر انی ہو کہ انیب کے امرہ داری کرنے گیا تھا زمین نے سرا جنگ کنک تو تا گندک کہتے کہ چا لینڈ ماں پہ ڈرگ ماں پہ درستانہ خبریں کہ اینی سرپرستی کہے کنے گئی ہے نا انچو منظم انچو آرگنائز مرچی کہے ہوتا اور مرچی ماں پدا کچھا کہ اما کے لسانی بنیادہ سیاسی دروشمہ دیمات کا مرچی اما جنگ دیمات کہے گی اچھو میں بلوچے گندے تو اگر بلوچے ایک نیم گے گندے بلوچے پولیٹیکل لیڈرشپ کجا نیم گے بلوچے کراچی کا روڈ بینک کاؤنٹ کنک بھی تو پیپلز پارٹی ہے تو کا کاؤنٹ کنک بھی پمش کے پہنے بڑا روادے جو سے لٹا یہ کالرے میں گناہ امرداری کن گئے السلام علیکم فیض دشتی وعلیکم السلام جی وجہ سلامتی وجہ کراچی ہے کہ صورتحال دیمات کا شما ہمارا گوشت کنے کہ شما چھے گند گئے و شما اندو دمگا چھے بہ گئے اب یہ ایک مکمل ناکام ریاست دنیا ہے تاریخ رول آف لائف میں جو کب تک کیا ملکہ انسانی جان و مال حفاظت نہیں آیا تو ایک مکمل ناکام ریاست ہے جس کا کوئی شک تھا یہ عقل سے آتی لوگ ہیں یہ جستے ہیں اشان عوام چیک جستے شما وجہ فیض دشتی شما سیاسی جماعتیں جستے جائز ناجائز مطالبات ہم پورا کرنے کا لگتا نیکسٹ الیکشن ہے تیاری بہ گئی لیکن عوام چیک اشانہ جستے ریاض آؤ زاری اشانہ جستے نظر نہیں ہے وہ کر فیض دشتی شما کراچی کجا مندو دمگا کجا میری ہے نشتگے اور اودا حالات چونا ماں کراچی مدیر تھا نشتگاہیں بلے میں اصل جاگہ ایران ہے وجہ ادا نہ ملیر ہے بلوچ سے بھی نہ جسے لہری ہے اودا میڈیا بشمیش ہوتا شاید اودا جسے ہوائی فائرنگ کرنا روان تھی اور کاس ٹارگیٹ کرنا کہ قمیض شلوار تھا یہ بلوچ شہرہ جسے بجا اغوا کا چوک خوش دور دے اور ادا جسے پولیس اور حکومت یک خاموش تماشا یہ وجہ فیض دشتی ماں منتوار ہیں کہ تو میں مراگش شاہ فون کو تو بار زور تو ملی رہا ہے کراچی ہے بلوچانے بابتا گپ کو گلے چاروں کا میں کراچی اسرا گپ کا نہ گئے میں کراچی اسرا باز گپ کو تو گئے مدام میں گپ ہمیں بیتگا کہ کراچی ٹارگٹ کلیں گے دارگ نہ بے گئے وہ مدام بلوچ نزانے کہ کئی لٹیں بلوچ لگی پرچہ کے بلوچ سیاسی لہذا لوٹے نہ گئے وہ کراچی شہر بزنس تھا بلوچ آج کے بلائیں بارے ہم نہ رستا بلے یک گپے ہستے کے نشانہ ٹارگٹ کے لیں گے یہ جوڑ بیتے کراچی صورتحال اس طرح کے گپ کنے تجزیہ کار ہمیں گوشنتے کہ جو ڈاکٹر توصیفہ گونگا کہ وعدے ٹارچر و تشدد پرائیویٹ و پولیٹیکلائز کنک کے بنتے پورا ہمیں وڑے جاور دیما قائن تے اے وڑے جاور سر دیما نیارا بلکہ انسانی سرانگار کنتے کہ ماں دو سے روچانے تو کا گند گئیں کہ ہر مرد میں دومی گئے چمہ چاری اے بلکہ بد کنتے منی کشو کو منہ رضا سربازیہ منہ شاہروز بلوچا اجازت دیتا اللہ